آج کل ہماری قوم میں ایک معاملہ بہت سنگین ہے، ایک مسئلہ بہت زیادہ درپیش آ رہا ہے۔ ہر 5واں آدمی میرے خیال سے، یا چلو 5واں نہیں تو ہر 10واں آدمی پریشان ہے اس وجہ سے کہ بچے نہیں پیدا ہو رہے، ان کی نسل نہیں آگے بڑھ رہی۔ دعا کرا رہے ہیں، تعویذ کرا رہے ہیں، دوا پہ دوا کرا رہے ہیں، لیکن بچے پیدا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ پہلے آپ نے سنا ہوگا، میں نے خود اپنے بچپن میں سنا تھا، آج سے 20 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، اور میری تو بہت کم عمر ابھی میں مان لیجئے، لیکن میں ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی عمر 60-70 سال ہے۔ وہ جب جوان رہے ہوں گے اور وہ بچے رہے ہوں گے تو پہلے گاؤں میں کوئی ایک سنا جاتا تھا کہ بھئی اس گاؤں میں فلاں کے بچے نہیں ہیں، یا کوئی پورے خاندان میں کوئی ایک بندہ ہوتا تھا۔ آج لگ بھگ ہر فیملی، ہر گھر میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، یا کم ہو رہے ہیں بچے، ایک آدھ بچہ ہوا بات ختم ہو گئی، یا ہو ہی نہیں رہا بچہ۔ یہ پریشانی کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے بچے پیدا نہ ہونا، ایسے لوگوں کی تعداد کم تھی، اب تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو اس کی عزیزان ملت اسلامیہ کئی وجوہات ہیں، بہت غور سے سنیں، اس کی کئی وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے ان کو رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے، شادی کے بعد میں بچے نہیں ہو رہے، یہ شادی کے بعد میں ایک آدھ بچہ ہوا بمشکل اور پھر بچے نہیں ہو رہے۔ سب سے پہلی وجہ ہے لیٹ شادی، ایک وجہ یہ بھی۔ دیکھیے بچے پیدا ہونے کا بھی ایک انسان کے اندر جو مادہ پایا جاتا ہے، مرد اور عورت دونوں کا جو مادہ ہے، اس کے ملنے سے جو ہے وہ انڈے پیدا ہوتے ہیں اور انہیں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس میں کیٹانو ہوتے ہیں۔ جب انسان کی عمر ڈھلنے لگ جاتی ہے تو اس مادہ مخصوصہ کے اندر بھی وہ کیٹانو کی کمی آ جاتی ہے۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جوانی میں زیادہ پاور ہوتا ہے آپ کے اس مادے میں، جو مادہ مخصوصہ ہے اس میں آپ کا زیادہ پاور ہوتا ہے، زیادہ طاقت ہوتی ہے، بچے پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جب بہت زیادہ لیٹ شادیاں ہو جاتی ہیں تو اس میں کیٹانو میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، جراثیم کم ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اور ایک دوسری وجہ میں آپ کو اور بتاؤں جو بچے پیدا نہ ہونے کی، کہ آج کل جو بچوں کی پیدائش بہت کم ہو گئی ہے، مرد کے اندر بھی اگر وہ اپنی کوئی رپورٹ کرا رہے ہیں تو کمی آ رہی ہیں، عورتوں کی رپورٹ میں بھی کمی آ رہی ہیں۔ آج کل کھان پان کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج کل زیادہ تر یہ فاسٹ فوڈ، یہ جو بازاری چیزیں مارکیٹ میں جو زندہ زہر ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ کرکرا۔ آپ اس کو جلا کر کے دیکھیے، کرکرے کو جلائیں گے پلاسٹک بن جاتا ہے، پلاسٹک وہ آپ کی آنتوں میں جا رہا ہے۔ یہ فاسٹ فوڈ جگہ جگہ، ہر آدمی کہیں نہ کہیں فاسٹ فوڈ میں ملوث ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فاسٹ فوڈ سے اگر بچ بھی گئے تو پھر وہ بازارو کھانے، اور آپ گھر کے بھی کھانے لے لیجئے، آج آپ کے کچن میں وہ پسا ہوا ٹاٹا والا نمک، یہ چینی، جو شوگر آپ استعمال کر رہے ہیں، زہر ہے آپ کی قوت باہ کے لیے، بچوں کی پیدائش کے لیے جو جراثیم چاہیے ہوتے ہیں ان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے اندر زندہ کیمیکل ہے، یہ بالکل سفید ہو گئی چینی، شکر، یہ کائے سے ہو گئی یہ سفید، کوئی کلر تو نہیں مار دیا، اس کو کیمیکل ڈال کے سفید کیا گیا ہے۔ یہ نمک ہے، یہ پسے ہوئے مسالے ہیں، یہ ریفائنڈ ہیں، یہ مول کے تیل ہیں، یہ 35 دن والا مرغا ہے، یہ یوریا والے اور سلفر، یہ سب آپ کھا رہے ہو، جو کھان پان آپ کر رہے ہو، اس کھان پان سے آپ کی باڈی بالکل بیکار ہو چکی ہے، وہ سارے جراثیم آپ نے تباہ کر لیے، برباد کر لیے۔ اس لیے کھانے پینے میں خاص خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ شدھ کھانے کی طرف آئیں۔ آپ پلاسٹک میں جو آپ کھانا کھا رہے ہیں، پلاسٹک کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، اس سے اور بھی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ جو گیس پہ کھانے بن رہے ہیں، گیس، آدمی عام کھانا جو چولہے میں بنتا ہے اس کا ٹمپریچر 100 ہوتا ہے، جو چولہے میں لکڑی جلتی ہے نا اس کا ٹمپریچر 100 ہوتا ہے، اور جو گیس پہ ہنڈیاں بنتی ہے، گیس پہ کھانا بنتا ہے، اس کا ٹمپریچر 1900 ہوتا ہے۔ تو ایک 1900 ٹمپریچر پہ کھانا بن رہا ہے، ایک 100 ٹمپریچر پہ بن رہا ہے، جو 100 پہ بنے گا وہ دھیرے دھیرے بنے گا،
جو دھیرے دھیرے بنے گا وہ صحیح سے گلے گا بھی، صحیح سے پکے گا بھی۔ جو 1900 ٹمپریچر پہ کھانا بن رہا ہے وہ بہت جلدی بن جائے گا۔ جیسے جلدی 35 دن میں مرغا تیار ہو گیا، ایسے ہی جلدی 15 منٹ میں کھانا تیار ہو گیا۔ 15 منٹ میں تیار تو ہو گیا مگر وہ کھانا اچھی خاصی مقدار میں جل جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ تو آپ کو جلا ہوا نہیں دکھتا لیکن حقیقت میں جل جاتا ہے، اور ظاہری طور پہ بھی کبھی دکھتا۔ میں آپ کو مثال دوں، آپ روٹی ایک چولہے میں سیکھیے، کوئلے پر، لکڑی میں، وہ روٹی بہت خوبصورت رہے گی، کہیں سے جلی ہوئی نہیں۔ اور آپ جو روٹی گیس پہ سیکتے ہیں اور جب وہ روٹی ٹھنڈی ہو جائے تو اس روٹی کے 2 کلر ہو جاتے ہیں، کہیں کالی کالی نظر آتی ہے، جگہ جگہ جل جاتی ہے وہ، اور کہیں سفید نظر آتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں تباہ کر رہی ہیں۔ کھان پان کا خاص خیال، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہی آپ جو ہے کرکرے، چپس، مرمرے اور پوپس، الم گلم، چاؤمین، گول گپے، پکوڑیاں، سموسے، یہ بھجیاں، یہ ساری چیزیں ان بچوں کو روک دیجئے۔ ایک طریقے سے بچوں کو تباہ کر رہی ہیں، اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ آپ جتنا ہو سکے تیل اچھے کھائیں، جو کھان پان ہیں وہ بازارو چیزیں مارکیٹ سے زیادہ نہ لیں، مسالے اپنے سامنے پسوائیں، تیل اپنے سامنے کا اوریجنل لیں، ریفائنڈ، چینی، نمک، پسے ہوئے مسالے، پلاسٹک کا استعمال سب ختم کریں۔ یہ کوکر میں بھی جو آپ کھانا بنا رہے ہیں یہ بھی نقصان دہ ہے، یہ بھی جو بچے پیدا ہونے کی آپ کی طاقت ہے، چھمتا، اس کو کم کر رہا ہے۔ بھئی بچے بڑھاپے میں کیوں نہیں پیدا ہوتے بتائیے مجھے؟ اللہ ماشاءاللہ کسی کے ہو جاتا ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن بوڑھی عورت ہو کے اسے بھی بانجھ کہتے ہیں، مرد کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں وہ پاور شکتی نہیں رہتی، اور آج انسان جوانی میں بوڑھا ہوا پڑا ہے، چونکہ کھان پان ہم نے ایسے کر دی ہے، وہ پاور شکتی سب ختم ہو گئی۔ پھر ایکسرسائز بالکل نہیں ہمارے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شام کا کھانا کھاؤ، ٹہلو، کھانا کھا کے قیلولہ کرو۔ یا تو کھانا کھایا موبائل میں لگ گئے۔ پھر پیٹ اگر آپ کا خراب ہے تو پھر اور اندر کی مشینری خراب ہوگی، اور خراب ہوگی تو پھر بچوں پر اس کا اثر پڑے گا، بچے پیدا آپ کے نہیں ہوں گے۔ کھانا کم کھاؤ، سنت کے مطابق کھاؤ، کھانا کھا کر ٹہلو، شام کا صحیح کھانا کھاؤ۔ یہ ایک وجہ ہے۔ میں یہ ہائیبریڈ جتنا چل گیا، دکھنے میں وہ چیزیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن وہ زندہ دوا سے پیدا کی جا رہی ہیں۔ ہائیبریڈ سے بچو۔ اور ایک وجہ یہ ہے، اور جو میں آپ کو بیان کر دوں، جیسے کچھ عورتوں کی، مردوں کی شادی ہوئی تو وہ نہیں چاہتے کہ بچہ جلدی ہم لیں، تو وہ شادی کے بعد میں حمل کو روکنے کے لیے، پریگنینسی کو روکنے کے لیے بازار میں جو ٹیبلیٹس وغیرہ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو بازار میں دوائی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ دوائی بڑی خطرناک ہے، زہر ہے، وہ انفیکشن کر دیتی ہے کئی ساری چیزوں میں، بچے دانیوں میں اس سے انفیکشن ہو جاتا ہے اور کئی جگہ پر انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو وہ ٹیبلیٹس کچھ استعمال کی جاتی ہیں کہ بھی بچہ ہم شادی کے کئی سال بعد لیں گے۔ شروع میں تو ٹیبلیٹس کھا کے بچوں کو روکا جاتا ہے، لیکن وہ ساری چیزوں کو وہ ٹیبلیٹس بالکل ڈیمیج کر کے رکھ دیتی ہیں، اور جب وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو پھر بعد میں وہ چاہتے بھی ہیں تو پھر بچہ ان کو پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بھی خاص خیال رکھیں۔ بازار میں، مارکیٹ میں جو ٹیبلیٹیں چل رہی ہیں پریگنینسی روکنے کے لیے، آپ حمل کو روکنے کے لیے ان ٹیبلیٹس کا ہرگز استعمال نہ کریں، وہ بہت خطرناک ہے۔ ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں، حکیم بھی کہہ رہے ہیں، اس کو ہر پڑھا لکھا انسان کہہ رہا ہے یہ نقصان دہ ہے، لیکن بہت زیادہ بکری ہوتی ہے کبھی کبھی تو اس کی۔ ابھی جو اخبار میں آیا تھا ویلنٹائن ڈے کے موقع پر بہت زیادہ بکی وہ ٹیبلیٹس، تو کہیں نہ کہیں بکی تو کھائی گئی، اور جب وہ کھائی جائے گی تو اس کا کہیں نہ کہیں نقصان ہوگا، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، بے ارمانے رہ جاؤ گے، بے اولادے رہ جاؤ گے۔ یہ چند وجوہات ہیں، اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ کی جانب سے ہی ان کے نصیب میں نہیں ہے، یا کوئی اور معاملات ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے انسان کو، وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ لیکن یہ سارے معاملات جو میں نے بتائے ان کا خاص خیال رکھیں، اس کی وجہ سے جو ہے بچوں کی پیدائش میں پریشانی آتی ہے۔